والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، اور ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو دنیا میں بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں مختلف موضوعات پر، مختلف فنون و علوم پر، دنیا بھر کے کتب خانے بھرے پڑے ہیں، کہیں لمبی چوڑی کتابیں، کہیں درمیانی تو کہیں مختصر، لیکن آج تک کسی مصنف کو، کسی شاعر کو، کسی محقق کو، کسی مؤرخ کو یہ جرأت نہ ہو سکی کہ وہ اس دنیا پر بسنے والے تمام انسانوں کو للکار سکے کہ آؤ میری کتاب جیسی کوئی کتاب، میری تحقیق جیسی کوئی تحقیق، میرے دیوان جیسا کوئی دیوان، میرے دیوان جیسا کوئی دیوان لکھ کے دکھاؤ۔ کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا ارباب کمال اور اصحاب فن سے بھری پڑی ہے۔ آج نہیں تو کل کوئی صاحب علم ایسی کتاب ضرور لکھ سکتا ہے جو میرے اس دعوے کو، جو میرے اس چیلنج کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو صرف اور صرف ایک کتاب ایسی ملے گی، آپ کو صرف اور صرف ایک کتاب ایسی ملے گی جس نے عرب و عجم، جس نے انس اور جن، جس نے پہلی صدی ہجری کے لوگوں کے سامنے، 15ویں صدی ہجری کے لوگوں کے سامنے، بلکہ قیامت تک آنے والوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا، یہ چیلنج کیا کہ یہ کتاب بے مثال ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تم اسے انسانی کاوش بتلاتے ہو تو آؤ، 1 2 نہیں، 4 6 نہیں، 8 10 نہیں، بلکہ سارے انسان ہی جمع ہو جاؤ۔ پھر عرب ہونے کی بھی قید نہیں، عجمیوں سے بھی مدد لے لو، انسان ہونے کی بھی قید نہیں، انسان ہونے کی بھی قید نہیں، جنات سے بھی مدد لے لو اور اس کی مثال بنا کر کے دکھاؤ۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اگر پوری مثال نہیں پیش کر سکتے تو کم سے کم 10 صورتیں بنا کر کے دکھا دو۔ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، نہ کر سکے تو کم سے کم اس پر بھی خاموش رہے تو کم سے کم ایک صورت بنا کر کے دکھاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، نہ کر سکو گے، کوئی کیا اس کی مثال پیش کر سکتا ہے؟ جبکہ قرآن حکیم اپنی فصاحت و بلاغت میں، اپنی فضیلت و عظمت میں، معجزہ ہونے میں، اثر آفرینی میں، ہر پہلو سے قرآن بے مثال ہے، سب سے برتر و بالا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ کیوں نہ ہو، جبکہ جس رب نے قرآن اتارا ہے وہ رب بھی اعلیٰ ہے، جس فرشتے کے ذریعے اتارا ہے وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں اعلیٰ ہے، جس زبان میں اتارا ہے وہ زبان تمام زبانوں میں اعلیٰ ہے، جس رات میں اتارا ہے وہ رات تمام راتوں میں اعلیٰ ہے، جس شہر میں اتارا ہے وہ شہر تمام شہروں میں اعلیٰ ہے، جس مہینے میں اتارا ہے وہ مہینہ تمام مہینوں میں اعلیٰ ہے، جس امت پہ اتارا ہے وہ امت تمام امتوں میں اعلیٰ ہے۔ اس کتاب کی عظمت کا چرچا قرۂ ارض پر بسنے والے نوع انسانیت ہی نہیں بلکہ پہاڑوں کی جھلال میں، سورج کی کرنوں میں، پھولوں کی چمک میں، کلیوں کی مہک میں، عصافیر کی چہک میں، موحدین کی تکبیرات میں بلند ہوا ہے۔ کلام الہی، اس کی ہر آیت قطعی اور یقینی ہے، اس کا ہر صورت قطعی اور یقینی ہے، اس کی ہر خبر قطعی اور یقینی ہے، اس کا ہر حرف قطعی اور یقینی ہے، اس کا ہر شوشہ قطعی اور یقینی ہے، اس کا ہر حکم قطعی اور یقینی ہے۔ یہ شک و شبے سے بالا تر ہے، تردید سے بے خوف ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ذلك الكتاب لا ریب فیہ۔ میرے بھائیو، یوں تو قرآن، یوں تو تورات، زبور، انجیل سب اللہ کی کتابیں ہیں، مگر ان سب پر فضیلت ہے قرآن کو۔ کیوں کہ جس رب نے قرآن اتارا ہے وہی کرتا ہے حفاظت اس کی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔
قرآن ہدایت ہے، ہدی للناس، قرآن رحمت و شفا ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، قرآن رحمت و شفا ہے، قرآن حکمت والی کتاب ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، قرآن بشیر و نذیر ہے، بشیر و نذیرا، قرآن بشارت ہے، لینذر الذین ظلموا وبشرى للمؤمنین، قرآن مفصل ہے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، قرآن فرقان ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، قرآن میں علم نفسیات بھی ہے، خلق الانسان عجولا، قرآن میں علم فلکیات بھی ہے، الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، قرآن میں علم ارضیات بھی ہے، واللہ جعل لکم الارض بساطا، قرآن میں علم جمادات بھی ہے، وجعلنا فی الارض رواسی، قرآن میں علم مناظرہ بھی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، قرآن میں علم فرائض بھی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن میں علم طب بھی ہے، شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، قرآن میں علم حساب بھی ہے، لتعلموا عدد السنین والحساب، قرآن میں علم سیاحت بھی ہے، قل سیروا فی الارض، قرآن میں علم ہندسہ بھی ہے، انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب، قرآن میں علم وزن بھی ہے، اوفوا الکیل والمیزان، قرآن میں علم تعبیر بھی ہے، وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ میرے محترم بھائیو، قرآن ایک ایسا نور ہے جس کے ذریعے سے ہم گمراہی اور ضلالت کے تمام اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں۔ قرآن ایک ایسا راستہ ہے جو سیدھا اللہ کی رضا اور جنت تک لے جاتا ہے۔ قرآن ایک ایسا سایہ دار درخت ہے جو اپنے بیٹھنے والوں کو قلبی راحت اور سکون عطا کرتا ہے۔ قرآن ایک ایسا امام ہے جو اپنی اقتداء کرنے والوں کو زمانے کا امام بنا دیتا ہے۔ قرآن ایک ایسا خزانہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے گھروں کو، اپنے شہروں کو، اپنے ملکوں کو مالا مال کر سکتے ہیں، ایسا مالا مال کر سکتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہ ہو۔ قرآن ایک ایسا شفاعت کرنے والا ہے، ایک ایسا سفارشی ہے جو وہاں سفارش کرے گا، اس دن سفارش کرے گا جس دن انبیاء کی زبانیں بھی، انبیاء بھی سفارش کرنے سے ہچکچائیں گے۔ مگر میرے محترم بھائیو، اسی قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو اوپر بھی اٹھاتا ہے، نیچے بھی گراتا ہے، عروج بھی عطا کرتا ہے، زوال بھی دیتا ہے، ترقی سے بھی نوازتا ہے، پستی میں بھی ڈالتا ہے۔ میرے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں اللہ ان کو سربلندی عطا فرماتا ہے، ان کو ترقی دیتا ہے، ترقی سے نوازتا ہے، جس طرح صحابہ کرام کو عزت دیا، مقام و مرتبہ دیا، لیکن جو صرف اس کو برکت کا ذریعہ سمجھ لے، اس پر عمل ترک کر دے، ان کو ذلت و خواری ہی ملتی ہے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا تاکہ ہم اسے زیب و زینت دے کر، زیب و زینت سے آراستہ کر کے ارمالیوں میں، تجوریوں میں لٹکا دیں۔ قرآن عمل کے لیے اتارا گیا ہے، جنہوں نے اس پر عمل کیا وہ عزت والے بنے، اور جنہوں نے اسے ترک کر دیا وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں شاعر کے اس قول سے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ہوئے خوار مگر تارک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہ معزز تھے